ہماری قربانی تھی، اور یہ ہمارا ایک اپنی لائک ایک بہت بڑی خدمت تھی. یہ ایک نہیں، جماعت قادیانی کا بندہ یہ بات اس فرما گروہ رہا کا ہے. آدمی نہیں ہو سکتا جس نے یہ بات کہی ہے. جی جی وہ جس نے یہ کہا ہے نا کہ مرزا قادیانی نے اپنی عورتیں وہ کی، کیونکہ مرزا خاندان میں جو ہے نا اس قسم کی بے راہ روی جو ہے اس کی اجازت ہے، کیونکہ ان کا جو مذہب تھا وہ بالمک مذہب تھا، اور بالمک مذہب کی میں نے تو آپ کو کتاب ڈاؤن جی لوڈ بالکل، کروائی. آپ نے تفصیل بتائی. جی بالکل ہاں، بالکل. اس میں اس کی اجازت ہے. وہ وہاں صفحہ نمبر 29 پر شاید لکھتا ہے مرزا امام الدین کہ مسلمانوں کا نکاح اور ہندوؤں کے پھیرے تو ایک سب فضول اور واہیات چیز ہے، یا تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بات جو ہے اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں تو یہ اس خاندان کے عقائد ہیں. آپ ان کو جو مرضی کہہ لیں. مرزا خاندان، اس لیے مرزا محمود کے بارے میں تو لوگوں نے کتابیں لکھ رکھی ہیں اور بالکل ٹھیک ہیں. مرزا شفیق جو اس خاندان کا فرد تھا اس نے شہر صدوم لکھی، ربوہ کا راسپوٹین لکھی گئی، اس میں سب یہی واقعات درج ہیں. اور یہ خاندان آج بھی ایسا کرتا ہے، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے. میں نے مرزا طاہر کو ریحانہ بٹ نامی ایک لڑکی تھی جو اس نے منگوائی تھی چناب نگر سے، اس سے زنا کرتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. ہاں جی. دیکھیں یہاں پر میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گی، اور میں ڈاکٹر صاحب کے سامنے مطلب شاید ان کو جو ہے وہ زیادہ مطلب ان کی سرچ ہے، ان کو پتا ہو. میں ایک اپنا واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں. جب میں اسٹوڈنٹ تھی تو میری مطلب شادی بہت ینگ ایج میں ہو گئی تھی، تقریباً 17 سال میں، لیکن میں نے اپنی پڑھائی جو تھی وہ جاری رکھی. میرے کالج میں ایک لڑکی تھی جو بہت ہی اچھے کپڑے پہن کر آتی اور بڑے اچھے حلیے میں ہوتی تھی اور اچھی گاڑی میں آتی تھی، اور اس کے ساتھ میری دوستی ہو گئی اور ہم دونوں اکٹھی بیٹھتی اور اس طرح سے. تو ایک دن وہ شادمان میں رہتی تھی اور میں ماڈل ٹاؤن میں رہتی تھی. یہ میں حلفیہ رمضان کا مہینہ ہے، میں جو کہوں گی خدا کو حاضر ناظر جان کر حلفیہ آپ کے سامنے یہ بات کرنے لگی ہوں. اب ہوا یہ کہ اس نے مجھے بہت کہا کہ تم میرے ساتھ آؤ، میرے گھر پر آؤ، میرے گھر پر آؤ. تو ایک دن میں نے اپنی والدہ سے اجازت لی اور کالج سے سیکنڈ ایئر میں تھی میں، تو میں ان کے گھر چلی گئی. اب جب میں وہاں پر گئی تو وہاں بہت ساری لڑکیاں، ینگ لڑکیاں، اور 4-5 جو تھی وہ بڑی عمر کی خاتون بھی تھی، یعنی 20 سے 25-30 کے قریب لڑکیاں یا خواتین ہوگی، 6-7، اور باقی ینگ بچیاں تھیں. تو مطلب گھر بڑا خوبصورت تھا شادمان میں، اور لارنس گارڈن کے بالکل پاس تھا، اور شفا میڈیکل والا یہ اس کا گھر تھا. اب جب میں وہاں پر آئی تو شفا میڈیکل والا جو تھا چھوٹے سے قد کا، مطلب بہت چھوٹا قد بھی نہیں تھا، چھوٹے قد کا، اور اس نے، اور مجھے نہیں پتا کہ یہ لوگ قادیانی ہے، مجھے نہیں پتا اس بات کا. اب اس نے جب اپنا تعارف کروایا، بڑے اچھے سے مجھے ملا، کھانے کا بہت اہتمام کیا، اور اس وقت جو ہے اس نے مطلب کہا کہ تم آتی جاتی رہنا. میں نے کہا جی آؤں گی. میں بڑا امپریس ہوئی ان سے، اور میری اور بھی زیادہ اس کے ساتھ گہری دوستی ہوگی. تو میں نے جب اس سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے انکل ہیں، اور میرے والد نے ہم کو نکال دیا تھا، اور ہم 4 بہنیں اور میری والدہ ہم انہی کے ساتھ رہتی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری لڑکیاں جو گھر سے بھاگی ہوئی ہیں، یا جن کے مطلب حالات ٹھیک نہیں تھے یا کچھ اس طرح کے معاملات تھے، وہ ساری یہ ان کی پرورش کرتی ہے اور ان کو رکھتے بھی ہیں. اب جس وقت اس آدمی نے، میں نے کہا یہ تو پھر بڑا اچھا مطلب ہے، نیک آدمی ہے. کہتی ہمارا اتنا خیال کرتی ہیں، اتنا خیال کرتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی. تو واقعی ان کا حلیہ بہت اچھا تھا، ان کا رہنا سہنا بہت اچھا تھا. جب میں ان کے گھر جاتی تو جو سرو وغیرہ کرتے وہ بہت اچھا تھا. اب اس زمانے میں، یعنی آج سے کوئی 25 سال پہلے پیچھے چلے جائے، میں تب کی بات کر رہی ہوں جس وقت میں 18 سے 19 سال کی ایج کی تھی. اب اس شخص نے مجھے 50,000 روپیہ دیا، شفا میڈیکل سٹور والے نے، جس کی میڈیکل ابھی اس کا ہاسپٹل بھی ہے. اس کی بیوی ڈاکٹر تھی جو اس کو چھوڑ کے جا چکی تھی. تو میں نے اسے پوچھا کہ
یہ مجھے کس چیز کا دے رہے ہیں آپ؟ تو اس سے کہا کہ تم اپنی مرضی سے اپنے کپڑے، اپنی شاپنگ، کیونکہ تم بھی میری بیٹی ہو، ٹھیک ہے۔ اب وہ 50,000، میں نے کہا میں تو اس کو چھپا ہی نہیں سکتی، میں کیا بتاؤں گی کہ مجھے کس نے دیے؟ تو کہنے لگے کہ تم آہستہ آہستہ آہستہ، پھر اس نے مجھ سے وہ پیسے واپس لے لیے، تو اس میں سے 5,000 مجھے دیا، کہتا چلو اب تمہیں جب چاہیے ہوگے تم مجھ سے جتنا جو تمہیں چاہیے ہو تم مجھ سے لینا۔ میں نے کہا اچھا۔ اب وہ 5,000 میں نے لیے، رستے میں میں نے اپنی فرینڈس کو بھی کھلایا پلایا، خود بھی، اور میں بڑی خوش، میں نے کہا واہ یہ تو انکل کمال کی انکل ہے۔ اب ان میں سے وہ جو لڑکی تھی اس نے مجھے کہا کہ انکل جو ہے بہت نائس ہے، بہت اس طرح ہے، تو انکل کو تم بڑی پسند آئی ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ تم بڑی خوبصورت ہو، بڑی تعریف کرتے ہیں تمہیں۔ میں نے کہا مجھے بھی بڑے اچھے لگے یہ انکل نا۔ اچھا، اب اس کے بعد ہم نے ایک شادی پہ جانا تھا، تو میری امی نے کہا کہ میں نے تمہیں یہ چیز نہیں لے کے دینی نا، تو میں نے کہا اچھا۔ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا انکل سے کہو مجھے یہ چیزیں لے کے دے، میں نے اس لڑکی کو کہا۔ تو اس سے آگے جب شفا میڈیکل والے کو بتایا تو اس نے بڑی جناب میرے لیے شاپنگ کر کے اس کے ہاتھ بھجوا دی جو مجھے چاہیے تھا، میں بڑی خوش جناب۔ وہ مجھے کہتی کہ اور بھی فرینڈس جو ہے نا میں تم ان کو لے کر آنا، یہ بہت اچھی ہے، اور میں بھی بڑی تعریفیں کرنے لگی۔ اب جب میں کوئی 2 3 4 مہینے آتی جاتی رہی اور وہ بڑا مطلب کرنا، تو میرے بال گھٹنوں تک لمبے تھے، بہت لمبے بال۔ تو ایک دن میں گئی، انہوں نے سالگرہ تھی کسی کی، تو مجھے بھی انوائٹ کیا۔ تو وہ کہنے لگی کہ یہ اپنے ساتھ 3 سے 4 لڑکیوں کو اپنے ساتھ سلاتے ہیں، ان کو اکیلے نیند نہیں آتی۔ تو سالگرہ کا دن تھا، تو مجھے کہتی تم رک جاؤ یہاں پر ہی۔ میں نے کہا نہیں میں رک نہیں سکتی۔ اب وہ بات میرے لیے بڑی اچنبھا رہی کہ یہ 3 4 لڑکے اس آدمی کے ساتھ کیوں سوتی ہے۔ اب جس وقت میں نیکسٹ ٹائم گئی تو اب وہ آدمی کافی میرے اوپر پیسے خرچ کر چکا تھا، یعنی گفٹ وغیرہ، کپڑے، جوتے، جس طرح دوسروں کے لے کر آتا مجھے بھی دیتا وہ۔ اب جس وقت اس نے یہ کیا کہ یہ میں حلفیہ بتا رہی ہوں آپ کو، یہ محض اس لیے بتا رہی ہوں، حالانکہ میں نے کبھی یہ باتیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کی، یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اور شفا میڈیکل والا اگر وہ